السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج پاک اسٹڈیز کا ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے کلاس 9th کا. لاسٹ لیکچر میں ہم نے آئیڈیالوجی اور سورسز آف آئیڈیالوجی کو ڈسکس کیا تھا اور آج ہم نے سگنیفیکنس آف آئیڈیالوجی کو ڈسکس کرنا ہے. سگنیفیکنس آف آئیڈیالوجی مینس امپورٹنس آف آئیڈیالوجی. کہ آئیڈیا یا آئیڈیالوجی اس کی امپورٹنس کیا ہے. تو پیج نمبر 3 کے اوپر آپ کے ہیڈنگ ہے بک کی, وہاں سے آپ دیکھیں گے اس کے کچھ پوائنٹس یہاں میں نے جو ہے وہ مینشن کر لی ہے. آئیڈیاز لیڈ دا نیشنز ٹورڈ سکسیس. جو آئیڈیاز ہوتے ہیں یہ کسی بھی قوم کو ترقی کی راہ پر لے کے جاتے ہیں. کوئی بھی قوم جو کامیاب ہوتی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا اس وقت بہت زیادہ کامیاب ملک ہے, اور ایک وقت تھا کہ امریکنز تھے وہ بہت زیادہ انہوں نے کامیابی حاصل کی. کیوں کہ انہوں نے ایک آئیڈیا اپنی نیشن کو دیا اور پوری نیشن اس آئیڈیا کے پیچھے چل پڑی اور اس وجہ سے وہ کامیاب ہو گئی. تو کوئی بھی قوم, کوئی بھی نیشن اگر اپنے آئیڈیاز کو فالو کرتی ہے تو وہ سکسیس کی طرف جا سکتی ہے. جو آئیڈیا ان کے لیڈر نے دیا یا کسی کی طرف سے بھی کوئی ایک آئیڈیا ان کو کسی بھی نیشن کو ملا, اس کو اگر وہ فالو کرتے ہیں تو وہ کامیاب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پوائنٹ نمبر 2, آئیڈیاز پرووائڈ ڈسپلن ٹو ویریس اسپیکٹس آف ہیومن لائف. آئیڈیاز جو ہے ہیومن لائف کے اندر ڈسپلن لے کر آتے ہیں. جب ایک قوم یا کوئی بھی انسان ہے, اگر اس نے کوئی جو ہے وہ آئیڈیا, کوئی اپنے لیے جو ہے وہ ایک گول سیٹ کر لیے کہ میں نے یہ گول اچیو کرنا ہے, یہ ٹارگٹ ہے, میں اس ٹارگٹ کو اچیو کر کے رہوں گا, تو کیا ہے وہ اس کی لائف میں ڈسپلن آ جاتا ہے. وہ اس کے لیے اپنے ایک ٹائم ٹیبل بناتا ہے, پراپر اس ٹائم ٹیبل کو فالو کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آئیڈیا جو ہے وہ بھی کیا ہے کہ کوئی بھی قوم یا کوئی ایک انسان اگر جو ہے وہ آئیڈیاز کو فالو کر رہا ہے تو اس کی لائف میں کیا آتا ہے, ڈسپلن آ جاتا ہے. وہ ایک ڈسپلنری لائف گزارتے ہیں. اس کو پتا ہے کہ میں نے اس آئیڈیا کو, اپنے اس گول کو اچیو کرنا ہے, اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے. جو اس نے ٹارگٹ رکھا ہے اس کو وہ ہٹ کرنے کی لازمی کوشش کرتے ہیں. تو جو بندہ یا کوئی قوم جو ہے وہ آئیڈیاز کو فالو کرتی ہے یا کوئی گول سیٹ کر کے آگے چلتی ہے تو ہمیشہ وہ کامیاب ہوتی ہے. اس کی لائف میں ڈسپلن آ جاتا ہے. لائک آپ کو اگزامپل دوں تو چائنا ابھی اوپر والی دونوں اگزامپلس دیکھو تو وہ سکسیسفل بھی ہیں. کیوں ہیں؟ کہ انہوں نے ایک آئیڈیا, پوری نیشن کے پاس ہے, ایک ٹارگٹ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اکنامکلی اسٹرانگ کرنا ہے. ان کا یہ آئیڈیا ہے, ان کا یہ ٹارگٹ ہے, تو یہ گول ہے, وہ اس گول کے پیچھے ہیں, وہ اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے. پوائنٹ نمبر 2, ڈسپلن ہے ان کی لائف میں. ایک ٹائم پہ وہ سب جاگتے ہیں, پورے قوم جو ہے وہ کام کے لیے نکل جاتی ہے. اس میں وہ بوڑھے ہیں, کوئی عورت ہے, بچہ ہے, ہر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہماری طرح پاکستانیوں کی طرح نہیں کہ ہماری صبح جو ہے وہ 11 بجے ہو رہی ہوتی ہے. The ideas determine the national duties and rights. آئیڈیاز جو ہوتے ہیں وہ نیشنل ڈیوٹیز اور رائٹس کو بھی جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ کیا آپ کی نیشنل ڈیوٹی ہے. کہ اگر آپ کی اگر آپ نے کوئی آئیڈیا ایسے دیا ہے کہ نیشنل گول ہے, آپ جس کو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں, تو کیا ہے کہ پوری قوم اس کے پیچھے شروع ہو جاتی ہے اور اس کو وہ اچیو کرنے کے لیے اس ٹارگٹ کو کرتی ہے. لائک جس طرح ابھی کرونا چل رہا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ چائنا سے سٹارٹ ہوا اس کا, تو کیا ہوا کہ ووہان میں جب آیا تو ود ان 3 days چائنا نے ایک جو ہے وہ ہاسپٹل جو ہے وہ بنا لیا کہ وہ جو ہے ان کے جو لوگ جو کرونا سے افیکٹ تھے, جو ان کے پیشنٹس تھے, ان کے ٹریٹمنٹ کے لیے. کہ اتنی جلدی جو ہے انہوں نے ایک اس کو نیشنل ڈیوٹی سمجھا, ایک آئیڈیا دیا کہ ان کے لیڈر کی طرف سے پوری قوم, ان کے جو بھی اس ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے, ڈپارٹمنٹ کے, وہ سارے اس کے پیچھے آئے اور انہوں نے جلدی سے جو ہے اس کو اچیو کر لیا. آئیڈیاز آر انویزیبل بٹ دا نیشن لک لائف اینڈ ڈائنامک. آئیڈیاز نظر نہیں آ رہے ہوتے. چائنا کے آئیڈیاز کیا ہیں؟ میں چائنا کی بار بار اگزامپل کیوں دے رہا ہوں آپ کو, کیونکہ اس وقت وہ سکسیسفل کنٹری ہے. ٹھیک ہے. اس وقت وہ سپر پاور بننے جا رہی ہے. تو ہمیں کسی سے بھی سیکھنا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. چائنا ہے, اگر امریکہ ہے, اگر ہم خود اچھا کرتے ہیں تو ہمیں اپنی اگزامپل دینی چاہیے. تو چائنیز کو آپ دیکھ لیں کہ وہ ان کا ایک گول ہے, ایک ٹارگٹ ہے, انہوں نے ایک اپنا آئیڈیا سیٹ کیے ہیں. تو کیا کر رہے ہیں کہ اس ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لیے لگے. تو کیا ہے کہ وہ بہت جلد اس دنیا کے اوپر رول کرنے جا رہے ہیں. ایسے ہی ہے, اور سارا کچھ انہوں نے اپنے کنٹرول میں جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر رہے ہیں, سپر پاور بننے جا رہے ہیں. If a nation ignores its ideas, it endangers its existence. اگر کوئی قوم اپنے آئیڈیا کو چھوڑ دیتی ہے, اپنے گول سے ہٹ جاتی ہے, اپنے ٹارگٹ سے ہٹ جاتی ہے, تو کیا ہوتا ہے جی؟ ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنی ایگزسٹنس کو جو ہے انڈینجر میں ڈال لیتی ہے. وہ خود خطرے میں ہوتی ہے کہ کسی وقت بھی وہ ختم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو
جو آئیڈیا ہے، جو گول ہے، اس کے پیچھے لگے رہیں، اس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں. اگر اس سے آپ پیچھے ہٹ جائیں گے تو آپ کو ناکامی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور ناکامی کی صورت میں انسان جو ہے وہ ہمت ہار جاتا ہے، دل ہار بیٹھتا ہے، تو اس کے بعد بالکل پوری قوم کا مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہو سکتا ہے. انڈیویجولی بھی ہو سکتا ہے اور کلیکٹیولی بھی ہو سکتا ہے. تو آئیڈیاز جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. کوئی بھی ٹارگٹ، آپ کوئی بھی کام کرنے جائیں، اس کو پہلے اس کا ٹارگٹ سیٹ کریں، گول سیٹ کریں، ایک آئیڈیا جو ہے پہلے اس کو آپ بنائیں کہ میں نے یہ کرنا ہے. اس کو پورا ایک ڈسپلن جو ہے وہ اس کو سیکوینس وائز آپ اس کو کریں کہ میں نے یہ کرنا ہے، ایسے ایسے کروں گا، یا اس کے بعد آپ اس فیلڈ میں جائیں گے تو آپ کو کامیابی ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہو گیا سگنیفیکینس آف آئیڈیالوجی کہ یہ آئیڈیاز جو ہمارے لیے ایک ضروری کیوں ہیں. تو ہمارا جو چیپٹر ہے اس کا نام ہے آئیڈیالوجیکل بیسز آف پاکستان. ٹھیک ہے، اٹ مینس کہ پاکستان کی بھی کچھ جو ہے وہ نظریاتی بنیادیں ہیں، پاکستان کی بھی اپنی کوئی آئیڈیالوجی ہے. تو پاکستان کی آئیڈیالوجی ہے کیا؟ تو اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دوں، پھر ہم جو ہے وہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. آئیڈیالوجی آف پاکستان ایکچولی وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس کو آپ یہ کہتے ہیں ٹو نیشن تھیوری. ٹو نیشن تھیوری کا کیا مطلب ہے جی؟ ٹو نیشن تھیوری means that there are two major nations living in India. One of them was Muslims and second is Hindus. ایک جو ہے ان میں سے ہندو تھی and second one مسلم. تو ایک جو ہے ہندوز تھے، دوسرے مسلمان تھے. in the perspective of سب کانٹیننٹ کے پرسپیکٹیو میں ٹو میجر نیشنز ہیں، ایک ہندوز اور دوسرے مسلمز. ٹھیک ہے جی، ایک ہے ہندوز اور دوسرے ہیں مسلمز. تو یہ دو بڑی نیشنز تھی جو سب کانٹیننٹ میں رہ رہی تھی. ہندوز کا یہ کہنا تھا کہ ڈیوائڈ نہیں ہونا چاہیے. ہندوز کو جو ریپرزینٹ کر رہی تھی پارٹی وہ تھی کانگریس، آل انڈین نیشنل کانگریس. وہ یہ کہتی تھی کہ سب کانٹیننٹ ڈیوائڈ نہیں ہونا چاہیے، یہ ون یونٹ رہنا چاہیے. اور مسلمان اور ہندو یہ کامن ہے، ان کی ہر چیز کامن ہے، ڈفرینٹ کچھ نہیں ہے. جبکہ مسلمز کی جو ریپرزینٹیٹیو پارٹی تھی آل انڈیا مسلم لیگ، ان کا یہ کہنا تھا کہ مسلمز آر ٹوٹلی انٹائرلی ڈفرینٹ فرام ہندوز، کہ ہر اعتبار سے مسلمز جو ہے وہ ڈفرینٹ ہیں ہندوز سے. تو ہم ان کے ساتھ ہی رہ سکتے ہیں، تو ہمیں ایک الگ وطن دیا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ تھی ہماری آئیڈیالوجی کہ ایک الگ وطن ہم نے حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے، جہاں مسلمان الگ رہیں، مسلمان ایک الگ قوم ہے، ہندوز ایک الگ قوم ہے. ہم ہندوز کے ساتھ سروائیو نہیں کر سکتے. ہماری آئیڈیالوجی، پاکستان کی آئیڈیالوجی ٹو نیشن تھیوری ہے، دو قومی نظریہ کہ دو قومیں ہیں. اور یہ آئیڈیالوجی دینے والے آپ کی بک میں یہ مینشن ہے کہ فرسٹ پرسن جو ہے وہ سر سید ہے. ٹھیک ہے، کہ سر سید احمد خان جو ہے انہوں نے یہ آئیڈیا دیا. بٹ ایکچولی جو فرسٹ پرسن ہے جس نے ٹو نیشن تھیوری کا جو آئیڈیا دیا، ہی واز اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جنہوں نے یہ اسلام کا میسج دیا اور یہ بتایا کہ دو نیشنز ہیں، مسلمان ایک الگ قوم ہے، اور یہ بھی کہ مسلمان بھائی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے ایکچولی اسلام سے ہی ریلیٹڈ ہے. بٹ ان دا سب کانٹیننٹ سر سید خان احمد خان واز دا فرسٹ پرسن ہو یوز دا ٹرم ٹو نیشن تھیوری. لیکن اس کے اصل اوریجنیٹر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آئیڈیالوجی دی، جو نظریہ دیا، اس آئیڈیالوجی کے اوپر ہم نے ایک وطن حاصل کیا. ٹھیک ہے، اب ہم جلدی جو ہے کوئکلی جو ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان کی ڈیفینیشنز جو ہیں جو آپ کے پیج نمبر 4 کے اوپر مینشن ہے ہیڈنگ کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے کیا جی؟ بیسڈ آن قرآن اینڈ سنہ. آئیڈیالوجی آف پاکستان ہم نے ایک ایسا وطن حاصل کرنا تھا جو کس پہ بیس کر رہا ہوگا؟ قرآن اینڈ سنہ آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. سنہ کہتے ہیں نبی پاک کی سنت، طریقہ نبی پاک کا، کہ ہمارے ہاں ایسا ایک ملک ہوگا، ہم ایسا ایک ملک حاصل کریں گے جہاں where we follow the Quran and the Sunnah, the teachings of Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Okay, second point, welfare state.
وہ اسٹیٹ ہم نے بنانی تھی، ایک ایسی اسٹیٹ ہم نے حاصل کرنی تھی جو کہ اسٹیٹ آف مدینہ. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹیٹ دی لوگوں کی فلاح کی کام کرنے کے لیے کہ پور رچ سب برابر ہوں گے. ٹھیک ہے، کسی میں کسی قسم کا کوئی ڈفرینس نہیں کیا جائے گا، کلر، کریڈ، ڈوگما، کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ ڈفرینس نہیں ہوگا، سب جو ہے وہ برابر ہوں گے. اور ایک ایسی ریاست ہوگی کہ جس کا کانسیپٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ، جو مدینہ کی اسٹیٹ تھی جو دیا تھا، فرسٹ مسلم اسٹیٹ، اس کے اکارڈنگ ہم نے بنانی ہے. ٹھیک ہے جی. پوائنٹ نمبر 3، آئیڈیالوجی آف پاکستان is the name of practicing the principles of اسلام. اسلام کے اصولوں کو فالو کرنا ہے. ہم نے ایک ایسا وطن حاصل کرنا تھا جہاں ہم نے اسلام کو فالو کرنا تھا، اسلامک پرنسپلز کو فالو کرنا تھا. And what are the Islamic principles? قرآن اینڈ سنہ. اگین بیسک پرنسپلز آف اسلام are قرآن اینڈ سنہ. ہماری جو ہولی بک ہے جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اٹ از ہولی قرآن، وہ قرآن پاک ہے. اس کے اندر ہر چیز کو جو ہے وہ اس کے رولز ریگولیشن سب کچھ ہمیں مینشن کر دیا گیا. اور پریکٹیکلی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت اپنے طریقے سے اس کو کر دیا. تو ہمارے پاس جو ہے وہ رولز جو ہے وہ ہمارے پاس جو قانون ہے وہ تھیوریٹیکل بھی موجود ہے ان شیپ آف قرآن، اینڈ پریکٹیکلی بھی ہمارے پاس موجود ہے ان شیپ آف سنہ آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے تین پوائنٹ جو ہے وہ ڈسکس کر لیے. اب ہم چلتے ہیں فورتھ پوائنٹ پہ. آپ کی بک پہ جو ہے وہ مینشن جو ہے وہ 5 پوائنٹس ہیں یا مے بی 6 پوائنٹس ہیں. تو یہاں ہم نے صرف وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے اس لیے میں نے ان کو یہاں نہیں لکھا. آپ جب وہاں سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. دا رول آف اسلام اینڈ اسٹرینتھنگ دا مسلم، اسٹرینتھنگ دا یونٹی امنگ دا مسلمس. ہم نے ایک ایسا وطن حاصل کرنا تھا، ایک ایسی اسٹیٹ حاصل کرنی تھی جہاں دا رول آف اسلام ہو، اسلام کا قانون چلتا ہو، اور کیا ہو، یونٹی امنگ دا مسلمس، جہاں مسلمانوں کے درمیان یونٹی ہو، اتحاد ہو. تو یہ تھی آئیڈیالوجی آف پاکستان. جو ڈیفینیشن ہے آپ کی، جو آپ کی بک میں مینشن ہے پیج نمبر 4 کے اوپر، اس میں سے یہ پوائنٹس تھے. اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو 4 پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے ہیں، یہ سارے 4 پوائنٹس کیا ان کو ہم نے پاکستان میں امپلیمنٹ کیا ہے؟ تو آنسر ہوگا نو. obviously ہم نے کوئی فالو نہیں کیا. تو ابھی پہلے جو میں نے وہ سگنیفیکنس ابھی اریز کر دیا ہے، سگنیفیکنس وہ جو آئیڈیاز والی بات تھی کہ اگر کوئی نیشن اپنے آئیڈیاز کو اگنور کر دیتی ہے اس کی ایگزسٹنس جو ہے وہ خطرے میں ہوتی ہے. تو یہ ہمارے آئیڈیاز تھے، یہ 4 پوائنٹس جو میں نے آپ کو مینشن کیے. تو ان میں سے ہم نے کس کو فالو کیا؟ کسی کو نہیں. اٹ مینس کہ ہماری ایگزسٹنس، پاکستان کی ایگزسٹنس ڈینجر میں ہو سکتی ہے کہ اگر ہم اپنی آئیڈیالوجی کو، اور ہماری آئیڈیالوجی بہت اسٹرانگ آئیڈیالوجی ہے which is based on قرآن اینڈ سنہ، جو چینج نہیں ہے، جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے. اور ہمیں اس کو اگر ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی ہے، اگر ہم اس کو صحیح معنوں میں فالو کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم دوبارہ سے اسٹرانگ ہو جائیں گے. تو آج کا لیکچر ہمارا یہیں تک تھا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جو ہے وہ، اب یہاں ہم نے یہ ڈسکس کر لیا کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان بیس کر رہی ہے اسلام کے اوپر. یہاں تک ہم نے ڈسکس کر لیا کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان بیس کر رہی ہے قرآن اور سنت پر. ٹھیک ہے، تو اب نیکسٹ جو لیکچر ہوگا ہمارا وہ ہوگا کہ اسلام ہے. تو اب اسلام ہے کیا؟ بلیفز اینڈ پریئرز ہیں کہ عبادات، پھر یہاں جو ہے حکومت ہوگی تو ڈیموکریسی ہوگی. ٹھیک ہے، اب ڈیموکریسی ہے تو کنسلٹیشن ہوگی کہ یہاں مشورے کے ساتھ حکومت کی جائے گی. ٹھیک ہے، فریٹرنیٹی، بردرہڈ ہوگی، وہی بات کہ یونٹی ہوگی، بردرہڈ ہوگا یہاں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بردرہڈ کے حوالے سے کیا کہا وہ ہم سارا اس میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، قائد اعظم کی سینگز آئیں گی اس میں کہ قائد اعظم کیا کہہ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینگز کیا ہیں. تو جب ہم یہ سارا ڈیٹیل ڈسکس کریں گے تو اس کے بعد آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکو گے کہ جو ہم نے 1947 میں پاکستان حاصل کیا، کیا ہم اس کے اکارڈنگ جو آئیڈیالوجی تھی اس کو ہم فالو کر رہے ہیں یا نہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں ہم نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے سب کو اللہ حافظ.